اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وعاقبۃ المتقین الصلاۃ والسلام رسول محمد وصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضرین، ویورز، آج منتخب نصاب کے جس ٹاپک کو ہم اسٹڈی کریں گے، جس عنوان کا مطالعہ کریں گے، بیسیکلی 3-4 مختلف عنوانات ہیں، ان کو میں نے مرج کیا ہے اور ایک عنوان بنا دیا ہے جس میں ہم دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد بعثت، افراد کی تیاری کا طریقہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب۔ 3 چیزیں ہیں، تینوں کو مرج کر کے ہم نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائیں گے، کیونکہ ہر ٹاپک پہ لمبا ڈبیٹ چونکہ میں ابھی نہیں کر سکتا، علم کی کمی ہے، اتنا زیادہ علم اور دانائی بھی اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کی۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ مزید استقامت اور حوصلہ دے۔ تو آج سورہ صف اور سورہ جمعہ کی روشنی کے اندر ہم یہ ساری چیزیں دیکھیں گے۔ اس کے لیے مختلف چیزیں بکس میرے سامنے پڑھی ہوئی ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب کا کتابچہ ہے رسول انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ انقلاب، ٹھیک، اس کو بھی ہم دیکھیں گے، اور منتخب نصاب کی بک بھی ہے، احادیث کی بک بھی ہے، میرے سامنے ہے۔ سورہ عصر سے دوبارہ ہم آغاز کرتے ہیں اور پھر ہم تھوڑی سی ریویژن کر لیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم زمانے کی کہ انسان خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، تواصوا بالحق، حق کی وصیت کی اور صبر کی تلقین کی۔ پچھلی تمام بحث سے یہ ہماری مکمل ہو چکی ہیں۔ اب تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر کا آغاز ہو گیا۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے دیکھا تھا جہاد کو ہم نے تھوڑا سا فوکس کیا، پڑھا، اسٹڈی کی۔ 3 ورڈ جو اہم ترین تھے ہمارے لیے، جہد، جہاد اور مجاہدہ، ٹھیک، جہاد ہو گیا، جہد ہو گیا کوشش، جہاد ہو گیا مسلسل کوشش، اور مجاہدہ ہو گیا اس طرح کی کوشش، اس طرح کا طرز عمل جب مقابلہ ہو تو ایک دوسرے پہ غلبہ آنے کی جستجو یا کوشش کی جائے، یعنی آپ نے دوسری پارٹی کے اوپر، دوسرے جو ہے حریف، اس کو زیر کرنا اور خود غالب آنا ہے۔ اور پھر جہاد کی ڈفرینٹ مراحل پڑے تھے کہ پہلے آپ اپنے نفس کو ٹھیک کرتے ہیں، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتے ہیں، جہاد میں نفس، پھر کرتے ہیں کیا کہتے ہیں دوسرا لیول کیا تھا، دعوت و تبلیغ، اور دین پھر جہاد، قتال فی سبیل اللہ۔ قتال جو ہے بیسیکلی جہاد کا افضل ترین مرحلہ ہے اور رکن ہے، اور جب اس مرحلے پہ جب پہنچ جاتا ہے تو پھر آپ کی صحیح آزمائش ہوتی ہے جان و مال کی، آپ صحیح حق کے راستے پہ بھی چلتے ہیں، اور صبر کا بھی پیمانہ جو ہے آپ کو ہر وقت تھامے رکھنا ہوتا ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ جب تک آپ صبر اپنے ہاتھ میں نہ رکھیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے پچھلے سبق میں دیکھی۔ اب جو ہے چونکہ ہم تواصی بالحق اور تواصی بالصبر ان 2 ٹاپکس کو پڑھ رہے ہیں، تو اس میں جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے مینشن کیا ہے سورہ صف کی آیت نمبر ہے 9، سورہ صف کی آیت نمبر 9 ہے جس کا مطالعہ کریں گے، اور پھر سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے فرمایا کہ یہ دونوں جو صورتیں ہیں ایک جوڑے کی شکل میں ہیں اور ایک دوسرے کو جو ہے سپورٹ کرتے ہیں، ان کو عنوانات۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم ان 2 آیات کو پڑھیں اور ان پر روشنی ڈالیں، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، رسولوں کو اس دنیا میں کیوں بھیجا۔ آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہ ہے۔ موٹیویشنل سپیکرز کا دور ہے آج کل، جس میں بہت سارے ابھرتے ہوئے نام بھی ہم نے دیکھے، اچھے برے اس کو چھوڑتے ہیں فی الحال، لیکن تمام تر لوگ ایک چیز پہ بڑا فوکس کرتے ہیں کہ آپ کا ویژن کلیئر ہونا چاہیے، اور یہی ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی فرمایا کہ نصب العین، اپنی اینڈ منزل کا جب تک آپ کو کلیئر نہیں ہوگی تو آپ رستے پہ نہیں چل سکتے، آپ بھٹکتے رہیں گے۔ انسانوں اور جانوروں میں ایک بہت بڑا ڈفرینس ہی یہی ہے، اگر آپ نے کوئی ویژن ڈیولپ نہیں کیا تو آپ یو آر لیونگ این اینیمل لائف، کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے جانا کہاں ہے، اور اگر آپ اپنا ویژن تعین کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے جانا کہاں ہے۔ جس طرح ہم نے صراط مستقیم کی ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ انسان ہے اور یہ اس کی منزل ہے، ٹھیک ہے، منزل کیا ہے، ہم نے تب جنت، جیسے جنت پانی ہے، ایک انسان ہے اسے جنت پانی ہے، ٹھیک ہے،
تو اس پہ رستہ جو چل کے ان دونوں کو ملا رہا ہے وہ صراط مستقیم ہے، اور یہ صراط مستقیم کے قرآن اور سنہ کا رستہ، اور اگر اس رستے کو چھوڑیں گے دوسرے رستے اڈاپٹ کریں گے تو وہ پہنچ تو شاید پھر بھی اب جاؤ لیکن رستہ لمبا ہو جائے گا۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر دو چیزوں کا کلیئرٹی بڑی ضروری ہے، ایک ہے مقصد اور دوسرا صحیح راہ کا تعین، ٹھیک ہے، مقصد کا تعین اور صحیح راہ کا تعین، کہ جو ویژن ہے، جو رول ہے، گول ہے، ڈیسٹنی ہے، منزل ہے، اینڈ پروڈکٹ ہے، اینڈ رزلٹ ہے، اس کی کلیئرٹی ہونی چاہیے، کلیئرٹی آف تھاٹس ہونی چاہیے آپ کے پاس، پھر ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کیا کر رہے ہو۔ اگر آپ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہو تو آپ میں تب بھی آپ کے ذہن میں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں اور کس کے لیے کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا حاصل کیا ہے، آپ اس سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہو اور دوسرے کو کیا بتانا چاہ رہے ہو اور دوسرے کو کس مقام پہ دیکھنا چاہ رہے ہو۔ جہاد کر رہے ہو تو جہاد اگر نصب العین کے بغیر ہو، کسی مقصد کے بغیر ہو، کسی منزل کے بغیر ہو تو وہ جہاد نہیں ہوگا، وہ جہاد میں آ جائے گا کوشش، ٹھیک ہے، وہ کہہ لو کہ ڈائریکشن لیس ہے۔ تو ڈائریکشن لیس جو ہے نا ایفرٹ، یہ کہیں پہ بھی نہیں لے کے جاتی۔ تو پہلا ہو گیا مقصد، ویژن، اس کی کلیئرٹی، اور دوسرا رستے کا تعین، کہ جو رستہ ہے کیا وہ واقعی ہمیں اس منزل کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا۔ تو یہ موٹیویشنل اسپیکرز جو ہے اسی چیز کے اوپر بار بار فوکس کرتے ہیں، اور بیسیکلی یہ موٹیویشن جو ساری ڈرائیو ہوئی ہے قرآن پاک سے ڈرائیو ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں یہ فرما دیا گیا تھا۔ بلکہ آپ کہیں کہ 8,500 یا 9,000 سال کی یہ ہیومن لائف کی ہسٹری ہے، تو وہ تھرو آؤٹ ہی یہی رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی، پیغمبر، رسول، ولی، نیک لوگ بھیجے ہیں، وہ لوگوں کو سیدھے رستے پہ دکھانے کے لیے اور اس سے رستے کی منزل کی پہچان کے لیے بھیجے ہیں کہ منزل ہماری کیا ہے۔ تو بعثت رسول، اور دوسرا ہم نے کہا کہ راہ کا تعین کرنا، پاتھ وے، رستہ، ڈائریکشن، صراط مستقیم۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر شاہ صاحب نے اس بک میں لکھا ہے کہ دین کو دنیا میں ایک عملی اور زندہ نظام کی حیثیت سے قائم کرنا، یہ تھا بیسیکلی رسول کی بعثت کا مقصد۔ اس کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، جینا مرنا، جدوجہد کرنا، اور یہ ساری چیزیں اس پہ ہمیشہ ساری زندگی اس پہ قائم رہنا۔ تو یہ ایک بنیادی چیز تھی جو سمجھنا بڑی ضروری ہے کہ بار بار 1,24,000 پیغمبر اور انبیاء کیوں آئے۔ ٹھیک، ہم سورہ بقرہ کی چند آیات کو دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 129 ہے جس میں فرمایا گیا، اے ہمارے پروردگار، ان میں ایک رسول مبعوث کیجیے، انہی میں سے جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا واقعہ وہاں پہ آیت آئی ہے۔ پھر آیت نمبر 151 میں فرمایا گیا، جیسا کہ ہم نے بھیج دیا ہے تمہارے اندر ایک رسول تم ہی میں سے، جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ ٹھیک، پہلا کیا ہو گیا، آیات پڑھنا، پھر اس میں تزکیہ، حکمت، تعلیم دینا، اس کی ہمیں کلیئرٹی بتانا، اس میں چھپی ہوئی جو احکامات ہیں اس کو کھول کھول کے بتانا۔ پھر اسی مضمون کو اب دیکھ لیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں فرمایا گیا، اللہ نے احسان کیا ہے اہل ایمان پر کہ اس نے ان میں سے ایک رسول مبعوث کیا، انہی میں کا، جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور پھر یہ دوبارہ مضمون فرمایا گیا سورہ صف کے اندر، جو آج ہماری آیت کا جو ہمارا موضوع بحث ہے یا موضوع اسٹڈی ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا گیا سورہ صف کی آیت نمبر 9 کے اندر، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق کی، وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا۔ ٹھیک ہے، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَلَوْ کَرِہَ مشرکون، اور سب دینوں پر غالب کرے ہوا مشرکوں کو برا ہی لگے۔ تو اب اس آیت کو ذرا سمجھیں، وہی ہے، وہ کون ہے؟ اللہ، یعنی ہر چیز کا آغاز ایمان باللہ سے، ایمان سے سٹارٹ ہوا۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ چیز ہم بار بار ریپیٹ کریں گے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور یہ ہمارے لیے سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی بھی نیکی آپ کریں، کوئی بھی نیک کام کریں، وہ رائے گا جائے گا۔ تو ایمان کا مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے، دل میں تقویٰ ہونا ضروری ہے، اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا ضروری ہے۔
تو اس لیے اس آیت کے اندر بھی آغاز میں فرما دیا گیا وہی ہے، اللہ ہی ہے، اور کسی نے نہیں بھیجا، اللہ ہی ہے جو ہے جس نے رسول کو بھیجا ہے، اس لیے ہدایت اور دین حق کے ساتھ. ٹھیک ہے. ہدایت کیا ہے؟ قرآن پاک، خدا، یہ بار بار لفظ ہے قرآن پاک کے لیے. تو یہ ہدایت جتنے بھی صحیفے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، تورات، زبور، انجیلی بھی ہدایت ہے، کیونکہ ان میں تمام تر وہ تعلیمات موجود ہے جو وہ انسان کو چاہیے زندگی اچھی گزارنے کے لیے اور اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے. ان میں زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے رہنمائی موجود ہے، اور قرآن پاک تو ویسے ہی مکمل کتاب ہے، اور قیامت تک اس میں ایک زیر زبر کی بھی تبدیلی ممکن ہی نہیں، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سر لے لیا، اور جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے سر لے لی اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اور نہ کچھ تبدیل کر سکتا ہے. تو وہی ہے، اللہ ہی ہے جس نے بھیجا ہے رسولوں کو دین حق اور ہدایت دے کر. ہدایت کیا؟ قرآن پاک. اور دین حق کیا ہے؟ اللہ کا دین، شریعت جو آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑے، وہ احکامات، ٹھیک ہے، وہ رستہ جو اللہ کے ساتھ جوڑے. اور کس لیے بھیجا؟ تاکہ اس سے اور سب دینوں پر غالب کرے. تو بیسیکلی مقصد بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد جو ہے، آپ کو مبعوث کرنے کا جو مقصد ہے، بھیجنے کا مقصد کیا ہو گیا؟ تاکہ دین حق جو ہے، دین حق، اللہ کا دین جو ہے باقی تمام مذاہب پہ غالب آ جائے. ٹھیک ہے، اس کا غلبہ قائم ہو جائے. جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا کہ جہاد کیا ہے، وہ بیسیکلی کیوں ہے؟ دین کے غلبے کے لیے. مجاہدہ قتال کو نہیں ہم چھیڑے، مجاہدہ کہ آپ نے اس دین کے غلبے کے لیے کام کرنا ہے. نبی آئے چلے گئے، رسول آئے چلے گئے، اور اب یہ ذمہ داری اولیاء پہ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس دین کے غلبے کے لیے کام کریں. انفاق کو بھی جب ہم نے پڑھا تھا تو انفاق کیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا. قرض حسنہ دینے کا مقصد کیا تھا؟ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے خرچ کریں، کہ وہ مغلوب نہ ہو، وہ غالب ہو، اسی کا چرچا ہر جگہ ہو، اور وہی ہر جگہ پہ نافذ ہو، اور تمام لوگ اسی کی پیروی کریں. تمام احکامات، تمام قوانین جو ہے اسی کے سرپرست ہوں. ٹھیک ہے، اس کے اندر بنائے جائیں، شریعت کے اندر رہ کے. تو بیسیکلی مقصد بعثت کیا ہوا؟ کہ غالب آئے اللہ کا دین، دین حق. خواہ مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے، لگتا تو لگے ڈیفینیٹلی. اب ہوا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، نبوت کے دعویٰ سے پہلے، مشرکوں کا جو دین تھا، مشرکین کے دین کہہ لیں کفر، وہ بہت زیادہ تھا. تو جب ایک دم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات سٹارٹ کی، ان کا تعلیمات کو لوگوں نے ایکسیپٹ کرنا سٹارٹ کیا. شروع کے 13 سال تو بہت مشکل تھے، پھر جب مدینہ گئے تو پھر وہ حالات مختلف ہو گئے. پھر جنگ بدر ہوئی، غزوہ ہوئی، تبوک ہوئی، احزاب ہوئی، مختلف جنگیں چلی، غزوات ہوئے. تو اس میں یہ دین غالب آنے لگ گیا. جب دین غالب آ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی جن کا پہلے سے جن کی رٹ قائم تھی ان کو برا لگا. تو لگتا تو لگے، یعنی آپ پریشان نہ ہوں، ان کو برا لگتا ہے لگے. وہ 100 آپ کے متعلق جو ہے سازشیں کرتے ہیں، کرتے رہیں دے، کیونکہ آپ کے ساتھ تو اللہ ہے. اور جب جس سے اللہ ہو وہ پھر کسی سازش سے نہیں ڈرتا، کسی وسوسے سے نہیں ڈرتا، کسی نقصان سے نہیں ڈرتا. وہ بس کہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور میں اب چل پڑوں اس راستے کے اوپر. تو جن کو برا لگ رہا ہے لگتا رہے، جنہوں نے جو کرنا ہے کرتا رہے. لیکن آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اس طریقے سے کام کرنا ہے کہ وہ غالب آ جائے، اسی کا چرچا ہو، اسی کا بول بالا ہو، اور وہی ٹاپ آف دا لسٹ ہو ہر جگہ پہ. ٹھیک. اب ڈیفینیٹلی دین کے غلبے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تو کہا کہ کچھ چیزیں تو چاہیے، ریسورسز تو چاہیے. تو 2 مین ریسورسز کیا اس آیت کے اندر فرمائے گئے کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہدایت، خدا کے ساتھ، یعنی قرآن پاک کے ساتھ. قرآن پاک آپ کو کیا بتائے گا؟ کیا چیزیں بتائے گا کہ آپ نے اس راستے پہ کیسے چلنا ہے، آپ نے کون سا کام کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کون سے قوانین بنانے ہیں، عملی شخصیت مومنین کی کیسی ہونی چاہیے، ان کے اوصاف کیا ہونا چاہیے، کریکٹر بلڈنگ کیسے کرنی، ساری چیزیں اس قرآن پاک میں موجود ہیں. کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، یہ بھی اس قرآن پاک میں موجود ہے. لوگوں کے لیے مکمل ہدایت کا سرچشمہ ہے یہ قرآن پاک. اسی طریقے سے اور دوسرا دین حق دے کے، یعنی 2 مین ریسورسز جو اس آیت میں گنوائے گئے. ایک تو ویژن کی کلیئرٹی دی گئی اس آیت کے اندر کہ دین کے غلبے کے لیے کام کرو، اور دوسرا کیا بتایا گیا کہ آپ کے جو مین ریسورسز ہیں وہ
हदायत कुरान पाक है और दीन हक है। अब ये अकेले तो मुमकिन नहीं है, वैसे तो जिसके साथ अल्लाह हो तो उसको किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, लेकिन लॉजिकली प्रैक्टिकली अल्लाह ताला ने हर चीज़ को दुनिया में कायम किया है। तो आपके लिए अल्लाह ताला ने फिर ये चीज़ रखा कि आपने अपने रिसोर्सेज कायम करें। एक तो रिसोर्स हो गया ना जो आप कह रहे हैं कि मैनुअल, किसी को काम करने का तरीका, जिसको कहते हैं सेफ्टी मैनुअल, क्वालिटी मैनुअल, ऑपरेशनल मैनुअल, डिफरेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कि आपने कौन सा काम कैसे करना है। तो मैनुअल आपका हो गया कुरान पाक। अब उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसमें काम करना है, उसकी जो है तशरीह करनी है, वो लोगों को सिखाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है कोई काम करने के लिए? ह्यूमन रिसोर्स। विजन की क्लैरिटी होगी, स्टेटमेंट आपकी आ गई कि आपने दीन के गलबे के लिए काम करना है। अब मैनुअल भी अल्लाह ताला ने आपको दे दिया, कुरान पाक और दीन हक, ठीक। अब रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए हम जो है सूरह जुम्मा की आयत नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। कहाँ गया, फरमाया गया था, वो अल्लाह ही है जिसने उठाया उम्मीयीन में एक रसूल इन्हीं में से, ठीक है। तलावत करता है इन लोगों पर इसकी आयात और इनका तज़किया करता है और तालीम देता है इन्हें किताब व हिकमत की, और अगरचे वो इससे कबल खुली गुमराही में थे। 4 चीज़ें इस आयत में फरमाई गई: तलावत आयात, तज़किया, तालीम किताब और तालीम हिकमत, ठीक है। अब 4 चीज़ें आ गई। पहला हो गया विजन की क्लैरिटी, अब आ गया उन लोगों की जो है रिसोर्सेज डेवलपमेंट और इफराद की तैयारी का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ेकार। तो क्या तरीक़ेकार है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के मुतालिक फरमाया गया सूरह जुम्मा की आयत नंबर 2 में, वही अल्लाह ही है जिसे उठाया उम्मीयीन में एक रसूल इन्हीं में से, तलावत करता है इन लोगों पर इसकी आयात और इनका तज़किया करता है, तालीम देता है इन्हें किताब व हिकमत की, और अगरचे वो इससे कबल खुली गुमराही में थे। यानी उम्मीयीन, उम्मी का वर्ड समझ लें, उम्मी का मतलब माँ से निकला हुआ है, और माँ के मुतालिक है कि वो लोग जो गुमराही में थे, यहाँ पे जिनके पास इल्म की कमी थी, जिसका एक ना तर्जुमा किया जाता है, कुछ जगह पे ये तर्जुमा किया जाता है, अनपढ़ किया जाता है। तो बेसिकली चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया था खाना काबा के पास मक्का में छोड़ दिया था, तो फिर तमाम जो नबी पैगंबर थे वो दूसरी नस्ल की तरफ इस तरफ नहीं आए, ठीक। हज़रत इसहाक, हज़रत यकूब, हज़रत मूसा, हज़रत यूसुफ, वो दूसरी लड़ी चल पड़ी। इस लड़ी में हज़रत इस्माईल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आए। तो यहाँ पे जो सी इल्म और हिकमत की काफ़ी कमी थी, और वहाँ दूसरी तरफ से जो सिलसिला चला था वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे आकर रुका। तो यहाँ पे इसलिए वर्ड जो उम्मी यूज़ हुआ है कि जिनके पास जो था इल्म की कमी थी, और उनको डेफिनेटली हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को उनकी माँ ने पाला था, तो इसलिए उम्मीयीन कहा जाता है या उम्मी कहा जाता है कि जिनको माँ की तरफ से इल्म मिला और उस इल्म में कमी थी। तो वो क्या करते हैं? तलावत करते हैं, यानी तलावत आयात, जो कुरान पाक, जो हदायत अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे के भेजा, जो दीन हक दे के भेजा, उसकी तलावत करते हैं। यानी तलावत का होता है बार बार रिपीट करना, खुली ऊंची आवाज़ में बार बार कहना ताकि लोगों तक पैगाम पहुँचे। और तज़किया करते हैं, सोच विचार करते हैं, खोल खोल के बयान करते हैं लोगों को, उसमें छुपी हुई अहकामात और हिकमत बयान की जाती है। तालीम किताब, यानी इस किताब की तालीम दी जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे लोगों की जो है करैक्टर बिल्डिंग कर रहे हैं, यानी एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे चलाया जा रहा है। और फिर तालीम हिकमत, और फिर जो हिकमत छुपी हुई है, जो इसमें बिना है, ये सारी चीज़ें लोगों को खोल खोल के, घोल घोल के बल्कि पलाई जाती हैं, ताकि वो इसको समझ सकें और काम कर सकें इसके मुताबिक। तो 2 चीज़ें बड़ी अहम होगी। एक हो गया कि बेसिकली मकसद क्या है, तो मकसद आ गया दीन का गलबा, और उसके लिए फिर ज़रूरी क्या चीज़ है, ठीक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की ट्रेनिंग कैसे की? उनको तलावत, आयात की तलावत सुनाई, तज़किया किया, खोल के बयान किया, उनकी तालीम पे वर्किंग की, उनको हिकमत बताई, उनको समझाया, उनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाया। तो ये 2 चीज़ें जो थी बड़ी पैरेलल चल रही हैं। तो इन दोनों सूरतों का जब हम तफसील में देखें तो हमें ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी कि ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। अब तीसरी चीज़, ठीक, रसूल इनकलाब का तरीके इनकलाब। तो इसके अंदर जो है 6 पॉइंट्स जो हैं डॉक्टर 6 पॉइंट्स डॉक्टर इसरार साहब ने बयान किए हैं जो बड़े ज़रूरी हैं। एक था इनकलाबी नज़रिया, तंजीम, तरबियत, सब्र महज,
اور پھر آ گیا تھا راستے اقدام یعنی ایکٹیو ریزسٹنس، اور پھر آرم کانفلکٹ یعنی مسلح تصادم۔ اگین طریقہ انقلاب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے انقلابی نظریہ یعنی آپ کا ویژن کی کلیئرٹی، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ایک ویژن ہونا چاہیے کہ مقصد کیا ہے، میں یہ دعوت تبلیغ وغیرہ کرنے لگا ہوں یا پھر جو کام کرنے لگا ہوں، جو بیڑا اٹھانے لگا ہوں، بیسیکلی دین کے غلبے کے لیے ہے۔ اور دوسرا، جب تنظیم، اور یہ ممکن نہیں ہے تب تک جب تک آپ کے ساتھ ایک فورس نہ ہو، ہیومن ریسورسز نہ ہو، کوئی طاقت نہ ہو، تو اس کے لیے پھر آگے تنظیم یعنی تنظیم سازی کی جائے، ایک ٹیم بنائی جائے، ٹھیک ہے۔ اور ٹیم جب بن جائے تو اس ٹیم کی تربیت بڑا ضروری ہے، ٹھیک۔ تیسرا پوائنٹ آ گیا تربیت۔ تربیت کے لیے سب سے بہترین چشمہ کون سا ہے؟ قرآن پاک۔ تلاوت کی جائے، تزکیہ کی جائے، اس کی تعلیم دی جائے، حکمت سکھائی جائے جو قرآن پاک میں چھپی ہوئی ہے۔ پھر آ گیا صبر، ٹھیک ہے، اس کو پیسیو ریزسٹنس میں کہہ دیا۔ اب ڈیفینیٹلی جب اس راستے پہ چلیں گے، دین کے غلبے کے قیام کریں گے، تو لوگ آگے سے برا بھی بنائیں گے، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ صف کے اندر کہ لوگوں کو جتنا مشرکین چاہے جتنا مرضی ناگوار ہی گزرے، تو اس کے لیے پھر ہو جائے گی ریزسٹنس، ٹھیک ہے، صبر، کہ صبر اس چیز کو برداشت کیا جائے۔ پھر آ گیا پوائنٹ 5 ایکٹیو ریزسٹنس۔ جب آپ صبر کر رہے تھے تو پھر آیات نازل آ گئی، اگر اب تمہارے اوپر ظلم کیا جائے، جبر کیا جائے، تو پلٹ کے جواب دو۔ پھر آگے ایکٹیو ریزسٹنس، پہلے تھی پیسو ریزسٹنس، چھپ چھپ کے برداشت کرنا، اب آگے ایکٹیو ریزسٹنس کہ ٹھیک ہے اگر تمہارے سے کوئی برا کرتا ہے تو اس کو آگے جواب دو، اس کو بھی آگے سے قتل کر دو۔ اور پھر چھٹا پوائنٹ کیا تھا؟ آرم کانفلکٹ، کہ اب ٹوٹلی دنیا آپ کا ویژن کلیئر ہو گیا ہے، آپ نے تنظیم بنا لی، ٹیم بنا لی، ان کی تربیت کر دی، ان کو علم و حکمت سکھا دی، صبر بھی کر لیا، کچھ آرمڈ کانفلکٹس، سوری وہ کیا کہتے ہیں پیسو ایکٹیو ریزسٹنس ہو گئی، کچھ کو جواب دے دیا پلٹ کے، یعنی آپ نے جو ایک قسم کا کہہ لیں کرکٹ میں ہوتا ہے نا فرسٹ کلاس میچ کھیلنا یا پھر لیگز کھیلنا یا نیٹ پریکٹس کرنا، یعنی آپ کا ہاتھ سیٹ ہو گیا ہوا ہے، اب آپ کی ٹیم جو ہے پوری تیار ہے۔ نو آرم کانفلکٹ، جیسا سورۃ توبہ کا آغاز ہی یہی ہے، بڑا سخت آغاز ہے اس کے اندر، اس میں بسم اللہ بھی نہیں آتی، کیونکہ اس میں جنگ کے مناظر ہی ہیں کہ اب جو تمہارا ان کے ساتھ ہے پیکٹ وغیرہ جو ایگریمنٹس ہیں، کانٹریکٹ سارے ختم ہو چکے ہیں، اب ان کے اوپر حملہ کر دو۔ لیکن وہ اس صورت میں ہے جب آپس میں آمنا سامنا ہو، جنگ کی صورتحال ہو۔ تو یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، اور یہی طریقہ کار ہم نے ان 2 آیات میں دیکھا، اور ان 2 صورتوں کے اندر ہی سارا بڑے واضح طریقے سے کھلم کھلا بیان کیا گیا۔ چونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے، ہمارے پاس کمی ہوتی ہے، تو اس لیے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ہم دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ انقلاب کیا تھا؟ سب پہلے ویژن کی کلیئرٹی دی گئی کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے، دین ٹیم کو آرگنائز کیا جائے، پھر ان کی تعلیم کی جائے، تربیت کی جائے، ان کو تیار کیا جائے، پھر صبر کا پیمانہ، اس کو پکڑنا، برداشت کرنا، پھر جو ہے ایکٹیو ریزسٹنس یعنی جو اگر تمہارے سے برا کرے اس کو پلٹ کر جواب دو، اور دین پھر چھٹا عام کانفلکٹ یا مسلط تصادم۔ اور اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی یا رسول نے نہیں آنا دنیا میں، تو بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ عام کانفلکٹ تک تو ہم نہیں جائیں گے کیونکہ وہ اس کے لیے فوج موجود ہے، لیکن اگر کہیں ضرورت پڑے تو پیچھے بھی نہیں ہٹنا چاہیے۔ اگر ہماری ضرورت پڑتی ہے، اگر ہمیں کہا جاتا ہے کہ جہاد کے لیے اکٹھے ہو، اب فلاں مشرک ملک نے حملہ کر دیا پاکستان کے اوپر یا پھر جو اسلام کو جہاں خطرہ، تو پھر ہمیں آگے ہونا چاہیے۔ لیکن بحیثیت مسلمان، بحیثیت دائی، ہماری یہ ہونی چاہیے رسپانسبلٹی، اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم بھی دین کے غلبے کے لیے کام کریں۔ زکوٰۃ دینا ہم سب پہ فرض ہے، لیکن زکوٰۃ سے بڑھ کر جو قرض حسنہ اللہ تعالیٰ کو دینا بڑا ضروری ہے، اور ایسے کاموں میں خرچ کریں جو دعوت تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے پروڈکٹس کی مارکیٹنگ بھی تو کرتے ہیں نا، پروموشنز کرتے رہتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کو بھی پھیلانا چاہیے، اس کی بھی مارکیٹنگ کرنی چاہیے، اس کی بھی پروموشن کرنی چاہیے۔ وی آر بیسیکلی مارکیٹنگ مینیجر آف دس اسلام، ہمیں کرنا چاہیے یہ سارا کام، اور جب تک یہ دین غالب نہ آ جائے، اس کے اصل قوانین امپلیمنٹ نہ ہو جائے، یہ قوانین لاگو نہ ہو جائے، تب تک ہمیں چپ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ بڑا ضروری ہے اس کو سمجھنا۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس علم کی مثال جس سے فائدہ نہ حاصل کیا جائے اس خزانے کی طرح ہے جس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جاتا ہو۔ اچھا، آج کل جب بات سٹارٹ ہوتی ہے موٹیویشن اسپیکر سے، تو موٹیویشن اسپیکرز جو ہیں آج کل کے دور کے اندر اپنی کہانیوں میں، اپنے لیکچرز کے اندر، اپنی تمام تر جو ہے بیانات کے اندر مختلف کمپنیوں کا حوالہ دیتے رہتے ہیں، فلاں کمپنی نے یہ کام کیا ارب پتی بن گئی، فلاں کمپنی یہ کام کیا ارب پتی بن گئی۔ بھائی آپ اس علم سے خود کتنا فائدہ اٹھا رہے ہو؟ دس از دا پوائنٹ۔ یہ جو آیات 2 ہم نے پڑھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ انقلاب پڑھا، تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ علم کو پھیلانا اور اس پہ عمل کرنا دونوں چیزیں ضروری ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت ہم تک پہنچائی, جو دین حق ہم پر تک پہنچایا, اس پہ خود چل کے بھی دکھایا. ہمارے یہاں نا ایک بڑا زبردست قسم کی نا چیز ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہے کہ دوسروں کی کہانیاں بیان کرتے رہو, خود کچھ جیسے بھی ہو رہو. ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ وہ پیسے کما رہے ہیں, امیر بن رہے ہیں, بٹ پریکٹیکلی وہ خود ان چیزوں پہ کتنا چل کے اپنے آپ کو قابل بنا رہے ہیں. اگر میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ یوٹیوب کی پروموشنز یا فیس بک کی پروموشنز کیسی ہوتی ہیں, تو اس میں وہ بات غلط چلی جائے گی, سوری فار دیٹ, میں غلط راستے پہ چل پڑا. اچھا, تو بیسیکلی مقصد یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو کا کہ ہمارے لیے ویژن کی کلیئرٹی ہونا ضروری ہے, اور جب ہم دین کے راستے پہ چلتے ہیں تو ویژن کی کلیئرٹی جو ہے وہ ہے دین کا غلبہ, اللہ کے دین کا غلبہ. اور اس کے جو بیسٹ ریسورس ہے, جو مینول ہے, وہ قرآن پاک ہے اور دین حق ہے. اور پھر اس کے لیے ریسورس ڈیولپمنٹ ہے, وہ دعائے تعلیم و تربیت ہے. اور دین ایک حدیث جس کا ہم نے مطالعہ کیا, اس کی مثال جس سے فائدہ حاصل نہ کیا جائے اس خزانے کی طرح جو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کیا جائے. تو اگر ہمارے پاس علم پہنچ رہا ہے تو اس سے فائدہ اٹھایا جائے, اس کو دوسرے تک پہنچایا بھی جائے, اور اس پر خود عمل پیرا بھی ہوں. اگر ہم خود اس پہ عمل پیرا نہیں ہو رہے تو ہماری مثال اس خزانے کی طرح ہے, مال و دولت کی طرح ہے جو بڑا ہوا ہے, ڈھیر لگے ہوئے, لیکن اس کو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کیا جا رہا. شکریہ, جزاک اللہ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ لیکچر کا دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.